أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ بَوَّأْنَا إِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی، اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، یعنی بیت اللہ کی جگہ بتلا دی۔ اور وہاں ہم نے ذریت ابراہیم علیہ السلام کو جا ٹھہرایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام کی ویرانی کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئی، جیسا کہ حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، سب سے پہلی مسجد جو زمین میں بنائی گئی ہے مسجد حرام ہے، اور اس کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ تعمیر ہوئی۔ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی غرض بیان کی کہ ان میں صرف میری عبادت کی جائے۔ اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ مشرکین نے اس میں جو بت سجا رکھے ہیں، جن کی وہ یہاں آ کر عبادت کرتے ہیں، یہ ظلم صریح ہے کہ جہاں صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تھی، وہاں بتوں کی عبادت کی جاتی ہے۔ کفر، بت پرستی اور دیگر گندگیوں اور نجاستوں سے یہاں ذکر صرف نماز پڑھنے والوں، طواف کرنے والوں کا کیا ہے، کیونکہ یہ دونوں عبادات خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہیں۔ نماز میں رخ اسی طرف ہو جاتا ہے، اور طواف صرف اسی کے گرد کیا جاتا ہے۔ لیکن اہل بدعت نے اب بہت سی قبروں کا طواف بھی ایجاد کر لیا ہے، اور بعض نمازوں کے لیے قبلہ بھی کوئی اور